السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 4 عورتوں کی بخشش رمضان کے اس مہینے میں بھی نہیں ہوگی۔ تو وہ 4 عورتیں کون کون سی ہیں، آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک نیک عورت کا ایک ایسا سچا واقعہ بھی بتائیں گے جس کو سن کر آپ جھوم اٹھیں گے اور آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ تو دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، وہ 4 عورتیں جن کی بخشش رمضان کے مہینے میں بھی نہیں ہوگی، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، شوہر کی نافرمان بیوی۔ دوستو، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، یعنی کہ اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہو، جو عورت بنا شرعی وجہ سے اپنے شوہر سے ناراض رہتی ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور ایسی عورت رمضان کے مہینے میں بھی بخشی نہیں جائے گی۔ تو میری پیاری پیاری بہنوں، اگر آپ بھی ابھی یہ غلطی کر رہی ہیں تو ابھی اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کر لو اور شوہر کی فرما بردار بیوی بن جائیں۔ نمبر 2، غیبت کرنے والی عورت۔ دوستو، وہ عورت جو غیبت کرتی ہو، جھوٹ بولتی ہو، فتنہ فساد کرتی ہو، تو ایسی عورت کی بخشش رمضان کے مہینے میں بھی نہیں ہوگی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو زنا سے بڑھ کر گناہ بتایا ہے۔ اس لیے اگر آپ غیبت اور جھوٹ جیسے گناہ کرتی ہو یا مرد یہ گناہ کرتے ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر سچے دل سے توبہ کر لیں، ورنہ آپ کی دعا رمضان کے مہینے میں بھی قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، بے پردہ عورت۔ دوستو، تیسری عورت وہ ہے جو پردے کا خیال نہیں کرتی، جو اپنے سر کو کھلا کر کے گھومتی پھرتی ہے، جو بنا ضرورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ تو دوستو، ایسی عورتوں کی کوئی بھی دعا رمضان کے مہینے میں بھی قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بالغ عورتوں کی دعا قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ عورتیں پردہ نہ کرنے لگیں۔ تو میری پیاری بہنیں، اگر آپ بے پردہ ہو کر گھومتی پھرتی ہیں تو آج ہی سے پردہ کرنا شروع کر دیں اور اس گناہ کو چھوڑ دیں، ورنہ آپ کی بخشش رمضان کے مہینے میں بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 4، دین کا مذاق بنانے والی عورت۔ دوستو، ایسی عورت جو اسلام کا مذاق بناتی ہے، یعنی کہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ اسلام مذہب ایسا ہے ویسا ہے، اسلام مذہب میں وہ حکم دیا گیا، یہ حکم دیا گیا۔ ایسی عورت جو دین کا مذہب کا مذاق اڑاتی ہے تو ان کی بخشش بھی رمضان کے مہینے میں نہیں ہوگی۔ تو میری پیاری پیاری بہنوں، ان 4 عادتوں میں سے اگر کوئی بھی عادت آپ کے اندر موجود ہے تو خود کو آج ہی سدھار لیں اور سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اگر سچے دل سے توبہ کر لیں گی تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ ضرور معاف فرما دے گا۔ دوستو، اب ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ جھوم اٹھیں گے اور آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ دوستو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ انسان جب انتقال کر جاتا ہے، یعنی جب انسان مر جاتا ہے، جب اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد میں اس کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے اور اس کا جسم سڑ گل کر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ہمارا عقیدہ ہے، یہ ایک سچے مسلمان کا، سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے کہ اللہ والوں کے جسم کو مٹی اور کیڑے چھوتے تک نہیں۔ تبھی تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، چمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔
دوستو ایسا ہی ہم آپ کو ایک واقعہ بتانے والے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے گجرات میں۔ گجرات میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مادھوی گنج۔ مادھوی گنج میں اللہ کی ایک نیک بندی رہتی تھی جس کا نام تھا زلیخا بی بی۔ زلیخا بہت ہی نیک عورت تھی، ہر دم اللہ کی عبادت کرنے والی تھی۔ تقریباً 3 سال پہلے اس کا انتقال ہو چکا تھا اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہوگا اور اس کو قبر میں دفن کر دیا تھا۔ دوستو گجرات کے اس مادھوی گنج میں بہت ہی پرانا قبرستان ہے۔ اسی قبرستان میں زلیخا بی بی کو دفنایا گیا تھا۔ دوستو حال ہی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ اسی مادھوی گنج میں کسی کا انتقال ہو گیا۔ لوگ اس کو دفنانے کے لیے اس کے گھر کی یا اس کی قبر کی تیاری کر رہے تھے۔ کچھ لوگ قبرستان میں پہنچے اور اس کا گھر بنانے کی تیاری کرنے لگے، اس کی قبر تیار کرنے لگے، اور یہ لوگ زلیخا بی بی کی قبر کے پاس ہی اس کی قبر بنا رہے تھے۔ تو اچانک لوگوں نے کچھ ایسا دیکھا کہ سارے لوگ سبحان اللہ کہنے لگے۔ لوگوں نے اللہ کا کرشمہ دیکھا، اللہ کی شان دیکھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، ان کا کفن میلا ہو جاتا ہے، ان کے جسم کو کیڑے کھا جاتے ہیں، پر نہیں دوستو، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ جب لوگوں کے سامنے اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے ولیوں کی شان کو، تو پھر ایسے ہی معجزات ہوتے ہیں۔ دوستو ہوا کچھ یوں، وہ لوگ جب اس کا گھر بنا رہے تھے، اس کی قبر کو تیار کر رہے تھے، تو ان کے ہی پڑوس میں زلیخا بی بی کی قبر تھی۔ وہ اللہ کی کرم نوازی سے، اللہ کی قدرت سے کھل گئی۔ تو لوگوں نے کیا حسین اور دلکش منظر دیکھا کہ اللہ کی نیک اور عبادت گزار بندی اسی حالت میں موجود ہے جیسے اسے ابھی ابھی دفنایا گیا ہے۔ اس کا جسم بالکل تر و تازہ اور مہک رہا تھا۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے، سب کے سب یہ منظر دیکھ کے کہہ اٹھے سبحان اللہ۔ ہر ایک کی آنکھیں بھر آئی اللہ کی اس پیاری بندی کا منظر دیکھ کر کہ اللہ نے کیا خوبصورت بنا کر قبر میں رکھا کہ نہ تو اس کے جسم کو مٹی نے چھوا اور نہ ہی اس کے جسم میلا ہوا۔ ان کو دفنائے ہوئے تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ویسے تو انسان کا جسم اتنے دنوں میں سڑ گل جاتا ہے، ہڈیوں کا صرف ڈھانچہ رہ جاتا ہے، مگر اللہ کی اس نیک بندی کا جسم تر و تازہ تھا، جیسا کہ اسے ابھی ابھی قبر میں اتارا ہو۔ ان کا کفن چمک رہا تھا، ان کی قبر میں نور ہی نور نظر آ رہا تھا اور دور دور تک اس کی خوشبو بکھر گئی۔ دور کھڑے لوگ بھی کہہ رہے تھے سبحان اللہ۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی یہ نیک بندی بہت عبادت گزار تھی۔ اس علاقے میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی اتنی عبادت کرتی تھی کہ ہر کوئی شخص اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ نیک عورت عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی عبادت پر یعنی اپنی نمازوں پر غرور نہیں کیا، کبھی بھی دکھاوا نہیں کیا۔ اللہ کو تو انہوں نے راضی کر ہی لیا، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے بندوں سے اتنی محبت بھرا اخلاق کرتی تھی کہ سارے لوگ ان کو دعائیں دیتے رہے۔ اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ اس خاتون نے کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اور پھر اللہ ان سے کیسے ناراضی ہوتا، کیسے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ نہ بناتا، ان کی قبر میں اللہ پھر کیسے نور نہ بھرتا۔ دوستو یہ اللہ کے ولیوں اور نیک بندوں کی شان ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری طرح عام ہیں، یہ ویڈیو ان سب کے لیے خاص ہے۔ دوستو آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔